महंगाई का जो बुत था वो काबू में नहीं आ रहा था, आसमानों पर चली गई, बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा होने लगा। और जो एक आम आदमी था, जब उसकी अखराजात उसकी आमदन से बढ़ने लगे, तो उस वक्त पूरे कराची के अंदर वाहद ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जो मैदान 5 साल वो जीतने वाले जो उम्मीदवार होते हैं या जो जो हुकूमत बनती है, वो बिल्कुल आवाम से दूर रहते हैं, इलाकों से दूर रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सफूरा एक्सप्लोरर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जमशेद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PS98 के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल कयूम साहब। हाफिज अब्दुल कयूम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म से बात करके मौका दिया। आप जो है कराची में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा, आप क्या पहली मर्तबा इस इलेक्शन में शामिल हुए या इससे पहले भी आपने इलेक्शन लड़ा है? देखें, इंतज़ामी हवाले से तो पहले मैंने 2018 का इलेक्शन लड़ा, यानी कि सपोर्ट किया। और अब जो है ना, मैं ज़ाती तौर पर पहली बार पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मैं उम्मीदवार हूँ। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने अभी तक आपको जो है अवाम वोट पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत क्यों देगी, जबकि दीगर सियासी जमातें, दीगर सियासी पार्टियां मौजूद है। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को लोग क्यों वोट देंगे? क्या वजह है, क्या मनहज है आपके पास, क्या सोच है और क्या काम है? मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, और इस वक्त जो है ना, लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा शऊर भी है। और मैं ये समझता हूँ कि पार्टियां बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर 350 से ज़ायद सियासी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, और उनमें से कोई 100 से ज़ायद जो है ना वो वर्किंग में भी होंगी। मगर ये सारा शोर है, हर कोई अपना अपना भाषण और अपना अपना मंजन लेकर वो मैदान के अंदर उतरते हैं। और होता यह है कि पूरे 5 साल वो जीतने वाले जो उम्मीदवार होते हैं या वो जो हुकूमत बनती है, वो बिल्कुल आवाम से दूर रहते हैं, इलाकों से दूर रहते हैं, यहाँ तक कि लोगों का उन लोगों से मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो अवामी नुमाइंदे बन जाते हैं, उनको उतना ही ज़्यादा अप्रोचेबल हो जाना चाहिए जितना एक अवामी नुमाइंदे का होना चाहिए। मगर हमारे इस पाकिस्तान के अंदर सियासी कल्चर का ये आलम है कि जो ही कोई MNA MPA कोई उम्मीदवार जीत जाता है, तो वो उतना ही आवाम से दूर होना शुरू हो जाता है, और लोगों के लिए मिलना उस बंदे से मुश्किल हो जाता है। और अगर उनकी खिदमात देख लें, उनके काम देख लें, तो मैं ये कहता हूँ कि वो बिजनेस करते हैं और कमाइयाँ करने के लिए आते हैं, पैसे वसूल करने के लिए आते हैं, 30-30 करोड़ रुपया भरते हैं। फिर जब मैं सवाल करूंगा आपसे कि जो 30 करोड़ रुपया भरकर पार्टी टिकट ले रहा है, वो जीतने के बाद क्या वो अवामी खिदमत करेगा, लोगों के काम करेगा, या वो वसूलियां करेगा? यकीनन पहले वो अपनी वसूली करेगा, फिर उसके बाद अकरवा परस्ती करेगा, फिर वो बिजनेस करेगा, फिर वो लोगों के प्लाटों पर कब्जे करेगा, फिर वो बदमाशियां करेगा, फतेखोरियां करेगा, लोगों के ऊपर जुल्म करेगा। जबकि इसके मुकाबले के अंदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वो वाहद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिनका किरदार, जिनका माजी, जिनका हाल अल्लाह के फजलो करम से बेदाग है। कोई एक भी उम्मीदवार पाकिस्तान भर के अंदर, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने 530 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। एक भी उम्मीदवार कोई ये नहीं कह सकता कि इसने किसी से बदला लिया है, इसने किसी के ऊपर जुल्म किया है, इसने किसी के प्लाट पर कब्जा किया है। एक शानदार और ताबनाक माजी हम रखते हैं। खिदमत के मैदान के अंदर हमारी मिसाल अल्लाह के फजल से इस पाकिस्तान के अंदर दूसरी कोई मिसाल नहीं है। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं कि जिसकी बुनियाद पर इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि इलेक्शन 2024 के अंदर लोग जो हैं शऊर के साथ खड़े हैं, और पूरी फाहम फरासत के साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को सपोर्ट करेंगे और उनको वोट करेंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने आपको ही क्यों चुना, क्या वजह है? भाईजान, ये तो पार्टी का फैसला होता है। यहाँ ये नहीं है कि आपने जैसे दीगर पार्टियों के अंदर पैसों के ऊपर जो है ना बोलियां लगती हैं कि जो ज्यादा पैसे देगा वो उनका उम्मीदवार बनेगा, जो करोड़ों रुपया भरेगा वो उम्मीदवार बनेगा, जो जितना बड़ा बदमाश है, जो जितना बड़ा वडेरा है, उनका उम्मीदवार वो बनेगा। हमारी जमात के अंदर एक जो पार्टी सदर है, उसका फैसला है वो किसी कारकुन को खड़ा कर दे,
وہ کسی لیڈر کو کھڑا کر دے اور سارے کے سارے اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری پارٹی کے اندر یہ ایک بہترین نظم و نسق ہے کہ مجھے میری پارٹی نے سلیکٹ کیا نا PS 98 کے اندر. اور اگر مجھے کسی بھی وجہ سے پارٹی پیچھے کر دیتی ہے تو میں اس بندے کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا جو میری جگہ پر جس کو کھڑا کیا. باقی پارٹیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ 50 بندے انہیں کاغذات نامزدگی بروائے اور اس میں سے ایک سلیکٹ ہوا، باقی جو 49 تھے انہوں نے اپنا اپنا راہ لے لی اور پھر کوئی آزاد امیدوار بن گیا اور کوئی کسی کے پارٹی کے ساتھ مل گیا، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ مل گیا. تو ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ہے. ہماری پارٹی کے اندر اس بندے کی خدمات دیکھی جاتی ہیں، اس کی امانت داری کو دیکھا جاتا ہے، اس کے سابقہ جو ہے نا خدمت کا بہترین اس کا ماضی اور اس کی کارکردگی کو دیکھا جاتا ہے، یا پھر پارٹی جو مناسب سمجھتی ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر لیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک کمزور سا بندہ ہوں اور بہت ہی حقیر بندہ ہوں، لیکن ان علاقوں کے اندر الحمدللہ اللہ نے مجھے خدمت کا کام کرنے کا موقع دیا ہے. شاید میری پارٹی نے اسی وجہ سے، اور میں یہاں کا مقامی بھی ہوں، مجھے 15 سال ہو گئے ہیں ان علاقوں میں رہتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، شاید میری پارٹی نے اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں میدان سیاست کے اندر اتر کر لوگوں میں جا کر بہت اونچے لیول پر میں عوامی خدمت کو قائم کر سکوں. آپ نے حلقے میں خدمات انجام دیے ہوں گے کچھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے تحت. ابھی تک آپ نے اس حلقے میں کیا کیا کام کیا، آپ کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں. بھائی جان، ہم نے اس حلقے کے اندر الحمدللہ ایک بڑی لمبی تفصیل ہے. آپ کو میں بہت زیادہ پیچھے نہیں لے کے جاتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کورونا کے دنوں میں جب ایک قیامت کا سا منظر بنا ہوا تھا، ہر طرف افراتفری تھی، ان حالات کے اندر ہم ان حلقوں کے اندر، ان علاقے کے اندر یہ ملک سوسائٹی ہو، کنیز فاطمہ ہو، سچل ہو، بلاول ہو، غازی کوٹ ہو، امروہہ سوسائٹی ہو، رضویہ سوسائٹی ہو، یا پھر پنجابی سوداگران سوسائٹی ہو، سادی ٹاؤن ہو، یا پھر مدینہ کالونی ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، یہ سارے علاقے کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے اور اس بات کی شہادت دیں گے کہ کورونا کے دنوں کے اندر جب ایک بیٹا اپنے باپ کو کفنانے کے لیے، دفنانے کے لیے ہاتھ لگانے تک تیار نہیں تھا، اس وقت ہم تھے اور ہمارے کارکنان تھے کہ ہم لوگوں کو سنبھالتے بھی تھے، ان کو آکسیجن بھی پہنچاتے تھے، ان کو ہاسپٹل میں بھی لے کر آتے تھے، اور اگر وہ خدا نخواستہ وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا تو ان کو کفن بھی ہم دیتے تھے، ان کو قبر میں بھی ہم اتارتے تھے. یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو کورونا سے متاثر ہوئے. جو باقی لوگ تھے اوورآل، چونکہ مہنگائی پہلی بہت زیادہ تھی اور حالات اتنے کشیدہ ہو گئے کہ مارکیٹیں بند ہیں اور ایک ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی، ان حالات کے اندر جو مزدور طبقہ لوگ تھے ان کے اوپر بہت ساری مشکلات تھیں. تو الحمدللہ ہم نے یہ پلاننگ کی، اپنے دوستوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا، ہزاروں کی تعداد میں ہم نے ان علاقوں کے اندر کچی پکی سفید پوش لوگوں تک ہم نے راشن پہنچایا. پھر اس کے بعد انہی علاقوں کے اندر کراچی بھر میں بارشیں آئیں اور ان بارشوں میں پورا کراچی ڈوبا ہوا تھا، مگر ان علاقوں کے اندر چونکہ زیادہ تر کچی آبادیاں ہیں، اپارٹمنٹس ہیں اور اسی طرح سوسائٹیاں ہیں، ساری کی ساری پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں. میں اور میرے ورکرز، میرے کارکنان الحمدللہ دن ہو یا رات ہو وہ میدان کے اندر موجود تھے. ہم نے جنریٹر لگائے ہوئے تھے، مشینیں لگائی ہوئی تھیں، لوگوں کے گھروں سے پانی نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، لوگوں کو راشن دیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. صبح و شام ہم دیگیں پکا کر پکا پکایا لوگوں تک کھانا پہنچا رہے تھے. پھر اس کے بعد 2 سال بعد عمران خان صاحب کے دور حکومت سے ہی مہنگائی کا جو بت تھا وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا، آسمانوں پر چلی گئیں، بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا، اور جو ایک عام آدمی تھا جب اس کی اخراجات اس کی آمدن سے بڑھنے لگے تو اس وقت پورے کراچی کے اندر واحد یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ تھی جو میدان کے اندر اتری، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ اس مہنگائی کے دور کے اندر ہم اپنے لوگوں کو سہارا بنیں گے. ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ان کی سفید پوشی کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی عزت نفس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہمارے محترم فیصل ندیم صاحب جو کہ کراچی کے صدر بھی ہیں، سندھ اور بلوچستان کے صدر ہیں اور NA پر امیدوار بھی ہیں اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مشورہ کیا اور ایک آئیڈیا تراشا. وہ آئیڈیا یہ تھا کہ اس مہنگائی کے اندر سفید پوش لوگوں کے لیے خصوصی طور پر یہ پیکیج تھا کہ ہم عوامی سہولت بازار لگائیں گے. اور ہم نے 24 فروری کو، پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں، 24 فروری کو ہم نے یونیورسٹی روڈ پر اتوار بازار میں کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا اور پہلا اور منفرد ہم نے عوامی سہولت بازار قائم کیا،
جس میں ہول سیل ریٹ سے چیزیں لے کر آئے اور اس سے بھی کم ریٹ پر لوگوں کو ہم نے فروخت کر دی۔ اسی طرح پھر ہم نے ٹاؤن کی سطح پر اس آئیڈیا کو لے کر گئے اور ٹاؤن کی سطح پر، پھر اس کے بعد سب ٹاؤن کی سطح پر، پھر اس کے بعد اس کام کو ہم یو سی کی سطح پر لے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کام کو مزید بڑھانا چاہیے اور اس کو سینٹرلائز کر دینا چاہیے، تو پھر ہم نے اس کام کو آگے بڑھاتے ہوئے سبزی سہولت اسٹال لگانے شروع کر دیے۔ ہر جگہ پر، ہر بازار کے اندر، ہر سوسائٹی کے باہر، ہر کچی پکی آبادیوں کے باہر ہمارے نوجوان کیا کرتے تھے کہ منڈی جاتے تھے ہر سیٹرڈے کو اور رات بھر پرچیزنگ کرتے، منڈی کے ریٹ پر چیزیں لا کر علاقے کے اندر سستا سبزی سہولت بازار جو سٹال لگایا ہوتا تھا ہم اسی جگہ پر ہم سبزی لاتے اور منڈی کے ریٹ پر لوگوں کو فروخت کر دیتے۔ تو وہ اس سے اتنا لوگوں کو فرق ملا، اتنا لوگوں کو خوشی ملی کہ انہوں نے بولا کہ ہم یہ چیز علاقے سے 150 روپیہ خرید رہے تھے، آپ نے ہمیں 50 روپے یعنی کہ 50% سے بھی زیادہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی پچھلے دنوں اسی علاقے گلزار ہجری کے اندر آپ کے سکندر کوٹ کے بالکل سامنے آگ لگی تھی۔ پارٹیاں یہاں پر بے شمار ہیں اور کوئی کسی کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے، کسی کا ووٹ دو کو عزت دو کا نعرہ ہے، کوئی تبدیلی کے بھاشن دیتا ہے، بڑے بڑے یہاں پر پھر رہے ہیں۔ مگر جب قوم کو مشکل آتی ہے، جب لوگوں کو پرابلم آتی ہے، اس وقت ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچتا، پاکستان مرکزی مسلم لیگ پہنچتی ہے۔ ہم اپنی فائر بریگیڈ لے کر پہنچے، اپنے والنٹیئر لے کر پہنچے، رات کا 2 بجے کا ٹائم تھا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، ہم الحمدللہ پہنچے تھے اور وہاں جا کر لوگوں کی مدد کی تھی۔ آج بھی لوگ اس بات کے گواہ ہیں اور الحمدللہ وہ سارے کے سارے لوگ اس بات پر مزید ہیں کہ اس بار صرف اور صرف امانت دار پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو بھی امیدوار آئے گا انشاءاللہ کرسی کے نشان پر مہر لگاتے ہوئے ہم اس کو سپورٹ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے PS 98 کے امیدوار حافظ عبدالقیوم صاحب۔ اسی طرح 8 فروری کو پاکستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے۔ بہت شکریہ، ہمیں اجازت دیجیے گا، دیکھتے رہے سفورہ ایکسپلورر یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔